اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ بری طرح مسخ کیا گیا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے واقعات پاکستان کا شناختی کارڈ دنیا کی اقوام میں مسخ کرنے کی کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن پاکستانی مجموعی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں کچھ مخصوص عناصر تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال پوری قوم اس طرح کی چیزوں کی نہ تو ترجمانی کرتی ہے اور نہ ہی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ جو حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے سیاسی کشیدگی اور بدمزگی کے جو آثار پیدا ہوئے، اس نے پاکستان کے اندر لوگوں کو بڑی طرح ہلا کے رکھ دیا ہے، اور بری طرح ہلا کے اس وجہ سے رکھا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہیں جن کے بارے میں کبھی ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑی احترام کی جگہ ہیں، ان پر بھی حملہ کیا گیا۔ یہ اشتعال، یہ غصہ، یہ نفرت کیسے انسان اپنے ذہنوں کے اندر کشید کر لیتا ہے، یا کیسے انسانوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے جو اکابرین ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، مذہبی جماعتوں کے رہنما، ان کا بھی کوئی فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ وہ مجموعی طور پر اپنے کارکنان کو، اپنے متبعین کو، اپنے فالورز کو یہ بات بتا سکیں اور یہ سمجھائیں کہ یہ جو ملک ہے جسے ہم آگ لگانے جا رہے ہیں، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، اور جب آپ اس کو آگ لگا دیں گے تو اس کے نتیجے میں کل دوبارہ اس کو تعمیر آپ ہی نے کرنا ہے، آپ ہی کے پیسوں سے یہ ساری تعمیر ہونی ہے۔ تو کوئی پاگل سے پاگل شخص بھی اپنے گھر کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا۔ وہ یہ بات سمجھتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ اس کا جو نقصان ہے یہ اسی نے کل اس کی قیمت چکانی ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف عالم دین جناب حضرت علامہ امین شہیدی صاحب۔ بہت شکریہ شہیدی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب خورشید احمد ندیم صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کالم لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ہمایون خان صاحب۔ ہمایون خان صاحب سیاسی امور پر تجزیہ کرتے ہیں اور سوسائٹی کے ایشوز پر ان کی بڑی گرفت ہے۔ بہت شکریہ ہمایون صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ شہیدی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ سیاسی اختلافات کس معاشرے میں نہیں ہوتے، مذہبی اختلاف کس معاشرے میں نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختلافات مخالفت اور پھر مخالفت سے کشیدگی اور کشیدگی سے توڑ پھوڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس قوم کو بتائیں کہ یہ جو طرز عمل ہم اختیار کرتے ہیں یہ مہذب قومیں کہاں ایسا کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مہذب قوموں کی تہذیب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان کے ہاں موجود تعلیم، صحیح، ان کے ہاں موجود شعور، ان کے ہاں موجود شعور کو ڈیولپ کرنے والے ادارے، ان کے ہاں موجود کتاب بینی، ان کے ہاں موجود تحقیق کا رجحان۔ آپ پاکستان کو اس حوالے سے مجموعی طور پر اقوام عالم میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر شعور اجاگر کرنے والے جتنے بھی فیلڈز ہیں ان فیلڈز کا مطالعہ کریں تو آپ اقوام عالم میں کس نمبر پر ہیں؟ صحیح۔ جب ایک ایسا معاشرہ آپ خود بنا چکے ہیں تو اس کے بعد اب کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہوگا تو اس میں اسی طرح کا رد عمل آپ کو نظر آئے گا جو حیوانیت کی دلیل ہے، انسانیت کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں نا، اس سے پہلے گزشتہ ان 25-30 سالوں میں کتنے لاکھ لوگ اس معاشرے میں مارے جا چکے ہیں۔ بے شک۔ جو لوگ مارے گئے وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اسی اشتعال انگیزی کا، اسی انتہا پسندی کا، اسی دہشت گردی کا، انہی جذبات سے کھیلنے والوں کی سازشوں اور ان کاوشوں کا۔ جب آپ ایک واقعے کو دیکھتے ہیں تو باقی تمام ارد گرد کے واقعات سے ان کو کاٹ کر اکیلے میں دیکھیں گے تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ صحیح، بالکل۔ یہ تسلسل ہے گزشتہ ان 70 سالوں کا، اگرچہ انتہائی تلخ ہے، لیکن تمام کے تمام واقعات اور تمام کے تمام حوادث ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ حوادث اور واقعات مذہب کے نام پر ہوں، چاہے وہ حوادث اور واقعات سیاست کے نام پر ہوں۔ یہی ملک ہے جہاں پر جب لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندو اور مسلمان، سکھ اور مسلمان، پھر مسلمانوں کے مختلف فرقے ایک ہی محفل میں ایک فیملی ممبرز کی طرح سے بیٹھتے تھے۔ صحیح۔ آج کس طرح کی فضا ہے؟ کیا اس طرح سے بیٹھا جا سکتا ہے؟
نہیں، یہی وہ ماحول ہے جہاں پر نوابزادہ نصر اللہ کے دور میں متحارب سیاسی گروپس بڑی آسانی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. تو آج کیا وہ فضا ہے؟ نہیں ہے. ایک دن میں تو نہیں ہوا، ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک مسلسل تگ و دو ہے. اب جو آپ لوگوں کا رجحان دیکھتے ہیں اور لوگوں کا اس طرح کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، یہ بیہیویئر اور یہ رجحان ایک دن میں جنم نہیں لیتا. آہستہ آہستہ آپ ان کے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، آپ ان کے مزاجوں میں تندی لے کر آتے ہیں، آپ ان کو شدت پسندی کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کی بنیاد پر، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر، چاہے وہ باقی مسائل کی بنیاد پر. پھر دوسری طرف یہ جو محرومیاں ہیں، یہ جو لوگوں کے اندر بڑھتی ہوئی غربت ہے، یہ جو لوگوں کے سامنے ترقی کے مواقع کا ناپید ہونا ہے، یہ جو لوگوں کے گھروں میں چولہے کا بجھنا ہے، وہ جو لوگ دن میں 3 بار کھاتے تھے اب ایک دفعہ مشکل سے ان کو کھانا ملتا ہے، یہ چیزیں کیا یہ چیزیں ان میں اثر نہیں رکھتی؟ یقیناً اثر رکھتی ہیں. اس لیے جب ہم اس طرح کے کسی فنامنا، اس طرح کے کسی موضوع کا تجزیہ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ایک خاص واقعے کے پس منظر میں آپ تجزیہ کریں گے تو حقیقی بات سامنے نہیں آئے گی. آپ کو ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا. اس میں ایک چیز جو آج کی حالیہ صورتحال ہے وہ ہے، ایک چیز ہے، وہ ایک عامل ہے، لیکن وہ جو باقی تمام عوامل ہیں ان سے کٹ کر اس ایک عامل کو واحد سبب بنانا یہ درست نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایک بڑے سیناریو میں دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی گزشتہ 70 سالہ تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. آج آپ معاشرے کے مختلف طبقات کو دیکھیں، ایک طبقہ وہ ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور باقی سارا کھانا گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے، حیوانوں کو بھی نہیں دیا جاتا. اور ایک طبقہ وہ ہے جو اسی ایک لقمے کے لیے صبح سے شام تک تڑپتا رہتا ہے. جب معاشرے میں اس طرح کا طبقاتی نظام ہوگا تو پھر بیہیویئرز میں شدت بھی آئے گی اور انتہا پسندی کی طرف لوگ بڑھیں گے. بڑا اچھا کس نے کہا تھا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا اہم پہلو اس کی نشاندہی کی کہ بہرحال اختلافات ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہمارے معاشرے کے اندر کسی نہ کسی سطح پر موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آگ جلانے والے کم اور آگ پر پانی ڈالنے والے زیادہ ہوتے تھے. آپ نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی بات کی، ان کو بزرگ سیاستدان تو کہا بھی جاتا تھا لیکن ان کو تنزیہ طور پر باپائے اپوزیشن بھی کہا جاتا تھا. یعنی وہ اپنے دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر لیتے تھے، یعنی اختلاف کا اظہار جو ہے وہ ریلیاں بھی کرتے تھے، جلسے جلوس بھی کرتے تھے، لیکن ملک کی سلامتی پر شائستہ طور پر یہ شائستہ طور پر بالکل یہ کرتے تھے. تو خورشید صاحب یہ چہرے اب ہمیں سوسائٹی میں دکھائی نہیں دیتے. مطلب آپ کو کوئی ایسا بندہ لگ رہا ہے پورے پاکستان میں جو ان سب کو کہیں اکٹھا بٹھا سکے؟ ایسی شخصیات ہمارے معاشرے کے اندر جو اصلاح احوال کا پہلو لے کر، علم لے کر کھڑی ہوں، وہ کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ محترم شہیدی صاحب نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے جس سے آپ متعین کر سکیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک انتہا پسندی ہے، بلکہ یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے. پہلے اس کا ظہور مذہبی معاملات میں ہوا زیادہ تر. صحیح. ہمارے ہاں پھر قواریت پیدا ہوئی، مسلک کی بنیاد پہ لوگ بہت شدید رد عمل میں ایک دوسرے کے خلاف مبتلا ہوئے. سیاست نسبتاً بہتر عمل رہی ہے. صحیح. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ سیاسی جماعتیں یہاں تھیں، سیاسی کردار ایسے تھے جن کی تربیت ہوئی تھی. ٹھیک. نوابزادہ نصر اللہ خان کی ایک پوری تاریخ تھی، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ کبھی احرار میں متحرک تھے، اس کے بعد اور پارٹیز میں رہے، ایک پوری تاریخ تھی. مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں کی صحبت میں وہ رہے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ کلام کیسے کیا جاتا ہے، اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، اپنی بات کیسے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. بدقسمتی سے اب جو پاکستان کے بعد کے حالات آگے بڑھے اس میں بالخصوص سیاست میں ایک تنزل آیا. صحیح. اور تنزل آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ نہیں ہوا، اس کو انٹرپٹ کیا گیا اور مصنوعی سیاسی قیادتیں تیار کی گئی. وہ جو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے نا پولیٹیکل، جس کے تحت لوگ آگے بڑھتے ہیں، لوگ سیکھ کے آتے ہیں. کوئی پہلے تحصیل کی لیول پہ عہدیدار ہے، پھر ضلع کی لیول پہ عہدیدار بنا، پھر صوبے کی لیول پہ بنا، تو ایک نکھر کے ایک بہت سارے عوامل سے سیکھ کے وہ آگے آیا. وہ جمہوری عمل کا تسلسل اس ملک میں بار بار انٹرپٹ کیا جاتا رہا، بار بار اس کو منقطع کیا جاتا رہا اور اس کے بدلے میں مصنوعی طور پہ لوگ تیار کیے جاتے ہیں. مختلف پروجیکٹس کو یہاں تیار کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ لوگ سیاست میں آ گئے جن کا سیاست سے اصلاً کوئی تعلق نہیں تھا، صحیح جو سیاسی آداب سے واقف نہیں تھے۔ دیکھیے اب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت بنیادی طور پر اختلاف رائے کے ساتھ جینے کا عمل ہے۔ صحیح جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ اگر کوئی اقلیت میں فرض کیجئے گروہ، کوئی بھی مذہبی گروہ ہو یا کوئی سیاسی گروہ ہو، تو جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اکثریت کا جبر آپ نافذ کر دیں گے، صحیح بلکہ اس کے بھی بنیادی حقوق محفوظ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں جمہوریت کو پاپولزم سے بدل دیا ہم نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاپولزم ہمیشہ فسطائیت کی طرف جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جو لوگ پاپولر ہوتے ہیں لیکن جمہوری رویے نہیں رکھتے، صحیح ہٹلر ہے، میسولینی ہے، ابھی کنٹمپریری پالیٹکس میں آپ دیکھیں تو کوئی ٹرمپ طرح کے لوگ ہیں، مودی کی طرز کے لوگ آ جاتے ہیں جو پاپولسٹ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں جیسے انہوں نے توجہ دلائی کہ کچھ محرومیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں پھر، اور اوور سمپلیفائڈ سولوشن دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے کہ یہ اگر ہو جائے اس ملک میں تو کل سے یہاں دودھ کی نہریں بہنے شروع ہوگی۔ یہ مذہبی بنیادوں پر ایکسپلائٹیشن پہلے بہت ہوتی رہی۔ صحیح کبھی کہا گیا کہ نظام مصطفیٰ 8 دن میں ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کے دور کا کوئی عیا ہو جائے گا۔ حالانکہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ صحیح خلافت راشدہ بھی ایسے نہیں برپا ہوئی تھی، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ تھی۔ صحیح اسی طریقے سے آج بھی ایک بس اس ملک کا سب سے مسئلہ فلاں ایک مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی سب لوگوں کو پیچھے لگا دیا، سطحی تجزیے اور لوگوں کے جذبات کی ایکسپلائٹیشن اور ہیجان، مسلسل ہیجان۔ اچھا جب ہیجان آپ پیدا کرتے ہیں تو آپ ہیجان کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایکس کو مارو وائی کو مارو، وہ ہیجان جب پیدا کر دیتے ہیں تو ٹارگٹ کا تعین وہ خود کرتا وہ ہے خود آگے سے۔ کرتا ہے پھر۔ صحیح اور میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ سے ایک واقعہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں مذہبی حوالے سے۔ صحیح۔ یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب چھپی، تو اس کے بعد ایک پورا طبقے نے ان کے خلاف ایک کمپین شروع کی کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہوئے، یعنی وہ فضا ایسے بنا دی کہ یہ شخص جو ہے وہ دین کا دشمن ہے۔ تو ایک نوجوان انہی تقریروں سے متاثر ہو کر ان کو قتل کرنے پہنچ گیا۔ صحیح خنجر بردار ان کے ہاں ان کی ایک طریقہ تھا کہ وہ عصر کی نشست کیا کرتے تھے، عصر کے بعد اپنے گھر کے لان میں وہ بیٹھتے اور ہر کوئی آتا تھا، اس میں کوئی اس دور میں پابندی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ چلا گیا خنجر لے کے کہ میں جیسے ہی موقع ملے گا میں ان کو کچھ ماروں گا۔ تو اس نے گفتگو سنی، جب اتفاق سے اس طرح کے موضوعات وہاں زیر بحث آئے صحیح تو اس کو نے سوچا کہ یہ آدمی جو گفتگو کر رہا ہے اس کے بارے میں تو یہ سن کے آیا ہوں۔ تو پھر اس کو نے اعتراف کیا، وہ کھڑا ہوا وہاں، اس نے کہا کہ یہ میں تو اس غرض کے لیے آیا تھا، میں فلاں صاحب کی تقریریں سنی تھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن جب ان کی گفتگو میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہوئی یہ نہیں۔ اچھا یہ بات پریس میں چھپی، ایک ہنگامہ ہوا، تو ان مولوی صاحب سے جن کی تقریروں سے متاثر ہو کے یہ کہا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو مارو، وہ سچ کہہ رہے تھے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مارو، لیکن انہوں نے وہ انوائرمنٹ پیدا کر دی تھی کہ لوگوں کو وہاں پہنچا دیا تھا کہ اب آپ جو اس طرح کا آدمی ملے گا آپ کو ماریں گے۔ ہماری حالیہ تاریخ کے اندر بھی اس طرح کی ایک واقعہ ہے کہ مولوی صاحب نے بعد میں کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا، ہاں ہاں، اور اتنا بڑا واقعہ بلکہ میں اب پاکستان کے نام اندر بھی ہو گیا۔ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ممتاز قادری نے جو اقدام کیا، جن مولوی صاحب کی تقریر سے متاثر ہو کے کیا، انہوں نے سپریم کورٹ میں اسٹامپ لکھ کے دے دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ آپ اصل میں ذمہ دار ہیں جو لوگوں کے اندر یہ ہیجان پیدا کرتے ہیں کہ وہ پھر وہ آخری اقدام کر گزرتے ہیں جس کا آج ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بڑی اہم گفتگو آپ نے کی اور مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے، لیکن آپ نے ایک اور بات کہی کہ یہ جو محرومیاں ہیں جس کی طرف شہیدی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور ان کو یہ جو طبقات ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان محرومیوں کو یہ جو جینون قیادت جسے آپ سمجھتے ہیں کیوں ختم نہیں کر پاتی، اور پھر کیوں ایسے موقع فراہم کرتی ہے کہ ایکسپلائٹ کرنے والے آتے ہیں؟ لیکن اس سوال کی طرف میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہ آپ سے کروں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو ہمایون صاحب میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک وہ نسل ہے خورشید صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، شہیدی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، کہ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ جنہوں نے ہمیشہ صلح کی بات کی، خیر کی بات کی، اختلاف کے باوجود انہوں نے انتہائی شائستہ طریقے سے اپنی بات کرنے کا فن لوگوں کو دیا، اور ایک ابھی کی نسل ہے، ان لوگوں نے جس سیاسی قیادت کو یا جس مذہبی قیادت کو دیکھا تو انہوں نے ممبر و محراب پر مقرر شعلہ بیان ہی دیکھے، انہوں نے اشتعال کی کیفیت ہی دیکھی۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو نسل ہے اس کے سامنے جو لیڈرشپ ہے وہ تو ایسی ہی لیڈرشپ ہے کہ جو صبح و شام اشتعال کی بات کرتی ہے، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں برج بنے ہوئے ہیں، درمیان میں کھڑے ہیں، لیکن یہ جو آنے والی نسل ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جو نوجوان ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ سبوک صاحب، قصور تو میرا خیال ہے ہم سب کا ہے، اس میں ہم کسی ایک جنریشن کو یا ایک ویریبل کو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ایک
76 سالوں میں ہم نے بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو ایسے خراب کیا ہے جس نہج پہ آج ہم پہنچے ہیں. جب قیام پاکستان کا وقت تھا اور اس وقت جو واقعات تھے اس کے ایک اور ویریبلز تھے, انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی اگر ہم اس کے اندر شامل کر لیں تو ہم وہ لوگ جو ساری 200 سالوں سے یا شاید ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہ رہے تھے, اچانک ہم ہندو اور مسلمان ہو گئے, اور وہ جو لڑائی ہوئی اور اس کا تو ہسٹری میں جو ہے کوئی پیرلل نہیں ہے کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہے دونوں سائیڈوں پہ ہوئے. وہاں سے ہم نے بنیاد رکھی, اور اس کے بعد جو ہماری لیڈرشپ تھی, مذہبی لیڈرشپ لے لیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ لے لیں, اور پھر اس کے اندر جو ٹرانزیشن آیا وہ یہ ہے کہ پہلے 6-7 سالوں میں ہم نے ایک مارشل لا دیکھا. تو اس کو آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس چیز کا موجب بنے. اور آج کا اگر ہم دیکھیں تو 9/11 ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے جس کو ہم واٹر شیڈ مومنٹ کہتے ہیں, گفتگو کے فگر آف سپیچ کے طور پہ بھی اگر دیکھ لیں. اس کے بعد سے یہ جو سوشل میڈیا کا دور آیا اور میڈیا کا دور آیا, اس نے وہ ساری چیزیں میگنیفائی کر دیں. یہ ہوتی تو تھیں, بہت جگہوں پہ ہوتی تھی. کسی وقت جو ہے کسی گاؤں میں جو ہے شعلہ بیانی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اشتعال دلا دیا جاتا تھا. اب چونکہ میڈیم ایسے آ گئے ہیں کہ ادھر بیٹھ کے جو میں بات کروں گا وہ گوادر تک بھی پہنچ جائے گی, وہ دوسری طرف جو ہے کشمیر تک پہنچ جائے گی, خیبر تک پہنچ جائے گی, اور اس کا اثر بڑا ہوگا. تو یہ جو میڈیم ہے اس نے اس چیز کو بہت زیادہ کی. اور پھر وہ جو پوری ہسٹری جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں 76 سالوں میں, تو ہر موقع پہ ہر وقفے پہ اچھی لیڈرشپ تو تھی, لیکن چونکہ جس طرح میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اچھی نیوز اتنی نہیں سنی جاتی جتنی کہ غلط نیوز کو بہت زیادہ پہنچتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ہم نے دیکھا. اب جو ہے ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ایک مورل ڈیگریڈیشن, انفارچونیٹلی یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں, ہر اس کے اندر آ چکی ہے. میڈیا سے لے کے فنون لطیفہ جو ہیں ان کے اندر سے لے کے سپورٹس کے اندر سے لے کے, ہم جو ہے کمپٹیشن کو بہت زیادہ ہم نے کر دیا. ہم نے انٹرنیشنل پاپولزم کا جو خورشید صاحب نے جو ذکر کیا وہ ایک بہت ہو گیا. اب اس کی وجہ سے یہ پچھلے جو 2 ہفتے کے واقعات آپ دیکھ لیں, اگر اس کو اگزامپل لیں تو خان صاحب نے جو اس کی اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں تو جیل میں تھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو ایک تربیت کا عنصر تھا جو پچھلے 25 سال کی ان کی جو جس کو وہ جد و جہد کہتے ہیں, اس میں انہوں نے کبھی سول نافرمانی کا ذکر کیا, کبھی رٹ کا ذکر کیا. کل کی اگر ان کی تقریر کو میں صرف اینالائز کروں تو انہوں نے کہا کسی اچھے مقصد سے ہوگا, لیکن سمجھنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس والے کتنے ہیں, 50,000 ہیں, 1 لاکھ ہیں. وہ اپنے فالوورز کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور میسج یہ تھا کہ اگر 1 لاکھ ہیں تو آپ 22 کروڑ ہیں, کھڑے ہو جائیں. اب جب آپ انسٹیٹیوشن کو جو ہے بالکل ڈاؤن کر دیں, اس کے بعد آپ موب مینٹیلٹی کو روک نہیں سکتے. آخری وقت میں آپ آگے کہیں گے نہیں یہ نہ کریں, اندر مت داخل ہوں, حملہ نہ کریں, وہ پھر وہ کوئی نہیں سنتا. یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, بیسیکلی معاشرے میں سیاسی جماعتوں کا جو کام ہے وہ, اور سیاسی مذہبی اور ساری جو جماعتیں, اگر آپ جماعت جس کو ڈیفائن کرتے ہیں, آپ نے ذہن سازی کرنی ہے مختلف لوگوں کی کہ کس طرح ریاکٹ کرنا ہے, کس طرح آپ سے گفتگو. اور ہم چونکہ مذہب کا ذکر کر رہے ہیں تو اخلاق کی کتنی اگزامپل دی گئی, زبان کے کتنا جو ہے وہ کہا گیا کہ سب سے اچھا پارٹ حضرت علی کا قول ہے کہ جو ہے وہ زبان, اور سب سے برا بھی وہی ہے. تو اگر آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اچھا میسج دیں یا اس کے ذریعے غلط میسج دیں, پھر بعد میں اس کے ویریبلز بڑھے ہیں, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, لوکل پالیٹکس, انٹرنیشنل ویریبلز, پھر آپ کی جو جماعتیں, جو ایسی قوتیں ہیں جو آپ کے ملک کو سٹیبلائز نہیں بھی کرنا چاہتی وہ بھی دیکھتی ہیں. ہم نے EU ڈس انفو لیب دیکھی, 400 کے قریب ایسے وہ ادارے ہیں جو انڈیا کی یا ایسے دشمن ممالک کی جو پاکستان میں کرتے ہیں, اور فیک نیوز. اور ہم اچھا مذہب کی گفتگو جب بھی ہوتی ہے یا نیشنل سیکیورٹی کی, آپ کو کبھی اسرائیل سے, کبھی افغانستان سے, کبھی انڈیا سے, کبھی یورپ میں وہ جو انڈیا کے تھے وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ تو بہت ایکٹیو ہیں تو آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بحث ہونی چاہیے, نیشنل سیکیورٹی کو اس ایشو کا حصہ بنانا چاہیے, اور اس پہ تمام علماء, تمام فقہا, تمام اکیڈیمیا, تمام سوشل میڈیا اور تمام جرنلسٹ ایسی بہت بڑا ایک بنا کے اس پہ بڑی ایک گفتگو کا سلسلہ آغاز کرنا چاہیے. اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. اور ہمایوں صاحب یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ مقبول ہیں اور نوجوان آپ کی بات سنتے ہیں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں؟ اگر آپ کی مقبولیت کے نتیجے میں انتشار میں اضافہ ہو رہا ہے, افراتفری میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو بھی اکیلے بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ میں تاریخ میں کس طرح اپنا نام جو ہے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر آپ کی مقبولیت کے نتیجے میں ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے, احترام انسانیت کی بات ہو رہی ہے, اور جو ادارے ہیں ان کے درمیان تعاون اور ان کی ذمہ داریاں جو ہیں ان پر بات ہو رہی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ آپ کو بھی یاد رکھیں گے کہ آپ نے ایک اچھا کام کر کے گئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ مقبول ہونا کافی نہیں ہوتا.
معروف ہونا بھی کافی نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا نکلیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو سیاسی کشیدگی ہے اور بدمزگی ہے اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب, خورشید ندیم صاحب اور ڈاکٹر ہمیون خان صاحب موجود ہیں. شہیدی صاحب, آپ نے پہلے حصے میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ وجوہات, صرف وجہ ایک نہیں ہوتی, کئی وجوہات ہوتی ہیں, اور جب ہم تجزیہ کریں گے تو ہمیں ان ساری وجوہات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا تاکہ ہم ٹھیک نتیجے تک پہنچ سکیں کہ ساری جو پرابلم ہیں وہ کیا ہیں. ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکثریت جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے. ان کے مختلف مکاتب فکر ہیں جن سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہ جو مذہبی معاشرہ ہے یا مذہب کا علم بلند کرنے والا معاشرہ ہے, وہ معاشرہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اپنا ایک تعلق جو ہے اس پر فخر کرتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مثال کے طور پر اگر میں بات کروں اور آپ سے جاننا چاہوں, جو ریاست قائم کی تھی, اس ریاست کے جو خد و خال تھے ان کے اندر اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھا جاتا تھا, اور کیا مشرکین مکہ کے ساتھ جب جہاد کیا گیا تو اس جہاد کے اندر کیا چیزوں کی توڑ پھوڑ کی گئی, کیا اس جگہ تک پہنچا گیا کہ املاک کو نقصان پہنچایا جائے. وہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم اپنے آڈینس کی اور اپنے سننے والوں کی رہنمائی کر سکیں, انہیں بتا سکیں کہ اختلاف کو اور اس نتیجے کا اختلاف ہو, یعنی اللہ کے رسول کو شعب ابو طالب میں ڈال دیا گیا تو کیا رد عمل کیا تھا, یہ تھوڑا سا بتائیں نا کہ کیسے کرتے تھے. سوال بڑا اہم ہے. دیکھیے مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات میں فوراً چلے جاتے ہیں نبی کریم کی اس ریاست کے تصور کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہی کام یہاں پر کرنا چاہتے ہیں. صحیح. چہ نسبت خاک را با عالم پاک. صحیح. وہ کہاں اور آج کا آپ کا معاشرہ کہاں. صحیح. وہ پیغمبر تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کی طرف سے معصوم ہستی تھے, کتاب اللہ لے کر آئے تھے, اپنے تمام قد کاٹ کے ساتھ ایک حقیقی مؤمن تھے. صحیح. جن کی زندگی میں کوئی جھول, کوئی کمی, کوئی نقص موجود نہیں تھا. وہ کمال انسانی کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے, مربی انسان تھے. بے شک. جب مربی ہوں تو وہ جب آئیں گے تو انسانوں کی تربیت کریں گے. اس لیے آپ نے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے 23 سال کے مختصر عرصے میں, چونکہ بہت بڑی مدت تو نہیں ہے, صحیح. لیکن ایسی تربیت کی کہ اعلیٰ ترین نفوس قدسیہ اس تربیت کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر اپنا وجود منوا سکیں. آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں ایک ہے ہمارا نعرہ اور ایک ہے ہمارا عمل. ہمارے نعرے اور ہمارے عمل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. ٹھیک. آج کا ہمارا معاشرہ ایک جنگل کا معاشرہ ہے. آپ اگر دھاگا, ایک من دھاگا لا کے یوں اس کو آپس میں لپیٹ دیں تو اس کے بعد اب آپ اس کو کھول نہیں سکتے, آپ اس کو دوبارہ نئے ترتیب سے نکال نہیں سکتے جب تک آپ اس کو کاٹتے نہیں ہیں. یہی صورتحال اس وقت ہمارے معاشرے کی ہے. ہم نعرے کے حوالے سے بہترین مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں سب سے بڑے مسلمان ہم ہیں نعرے کے حوالے سے. اپنے عمل کے حوالے سے کرپٹ ترین لوگ ہیں جو کرپشن میں دنیا کے تمام ممالک میں سب سے اوپر کے درجے پر ہم فائز ہیں. یہ ہمارے عمل اور ہمارے اس عقیدے یا ہمارے اس نعرے کے درمیان تضاد ہے. نبی کریم جب آئے اور آپ نے تربیت کی معاشرے کے ان جوانوں کی, خواتین کی, بڑوں کی, بچوں کی, تو اس کے نتیجے میں آپ نے کتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے, جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے, کھیتی کے اپنے حقوق کا خیال رکھا ہے. کھیتی یعنی جو آپ فصل بوتے ہیں اس فصل کا بھی حق ہے. انسان بات کی بات ہے. جہاں پر انسانوں کی بات ہوئی وہاں پر حتیٰ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس فتح مکہ کے نتیجے میں بھی جب کسی کو یہ غبار چڑھا کہ اب ہم انتقام لیں گے تو آپ نے وہیں پر اس کو روکا ہے اور چٹ پکال دیا ہے. یہ انتقام کا مرحلہ ہے ہی نہیں, یہ انتقام کا دن ہے ہی نہیں. یہ رحمت خدا کے اظہار کا دن ہے جس کے ذریعے سے آپ دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکیں اور دائرہ اسلام میں داخل کر سکیں. نبی کریم کی اپنی روش اور اپنی نصیحتوں میں جو فاتح
فاتح بن کر آنے والی قومیں ہیں یا فاتح فوج ہیں، اس کے لیے بھی حدود کا تعین کیا گیا ہے کہ حتیٰ اگر کوئی شخص آخری مرحلے پر بھی کہے کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، تو اس کا زبانی کہنا کافی ہے، اس کے دل میں جھانک کر تم نہیں دیکھ سکتے، اس نے جو کچھ کہا اس حد تک اس کو قبول کر لو، بات ختم ہو گئی۔ جہاں پر دین نے اس حد تک گنجائش رکھی ہے، وہاں پر ہم تو یہاں پر اپنی چھوٹی سی بات سے اختلاف رکھنے والے کو قابل گردن زدنی قرار دے کر ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ منہ چھپا کر جینے یا ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے اس ملک کا مجموعی مزاج بن گیا ہے، سسٹم کا مزاج، عوام کا مزاج، مدرسوں کا مزاج، یعنی اہل مذہب ہو یا اہل سیاست۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں، عمران خان کے دور میں دیکھیں اور آج کے دور میں دیکھیں، تب وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کی نسلوں کو ختم کرنا ہے، ان کی ساری چیزوں کو ملیامیٹ کر دینا ہے۔ یہ جو شدت ہے، یہی شدت پہلے مذہب کے نام پر تھی، مذہب کے نام پر جب تھی اس وقت بھی اس کی سرپرستی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے۔ آپ کا نظام جب اس طرح کا جابرانہ اور طاقت کی بنیاد پر قائم نظام بنے گا نا، تو ایسے معاشرے میں طاقت جس کے پاس ہوگا وہی حق ہوگا، طاقت حق کی علامت ہوگی، حق طاقت کی علامت نہیں ہوگی۔ واہ، بہت خوبصورت۔ جبکہ اسلام نے حق کو طاقت کہا ہے، طاقت کو حق نہیں کہا۔ یہاں پر ہم اس چیز میں خلط کر دیتے ہیں، اس لیے چاہے سیاستدان ہو چاہے اہل مذہب ہوں، جو سب سے بڑی بات نظر آتی ہے، جس کے ہاتھ میں گن ہے وہ فوراً کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا شہید جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، فوراً کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جس کے ہاتھ سے طاقت نکل جائے اگلے ہی لمحے کہتے ہیں نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں جس کے پاس اب طاقت ہے۔ تو طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے، حق کی طاقت ہونی چاہیے، حق کی طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حق کی طاقت کا اظہار ہم کیسے کریں؟ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے تعصبات پر مبنی جب نعرے لگائے جاتے ہیں تو ہماری مذہبی جماعتیں بھی آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ معاشرہ مر رہا ہے، سوسائٹی ختم ہو رہی ہے، لیکن حق کی طاقتیں کہیں چھپی ہوئی بیٹھی ہیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ سامنے آئیں اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں کہ آئیں اس ملک کے شہریوں کو ایک ایجنڈا دیتے ہیں، مذہب کے باب میں دیتے ہیں، سیاست کے باب میں دیتے ہیں کہ ہم مذہب کے اندر ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کریں گے، ہم مذہب کے اندر ان حدود پر حملہ نہیں کریں گے، ہم سیاست کے اندر ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کریں گے۔ تو جب آپ مطلب ہے کہ آپ سے مراد یہ ہے کہ ایک پورا پاکستان کا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اگر لوگوں کو حق کی طاقت فراہم کرنے میں، حق کی فکر فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیں یہ گلہ پھر کہاں جا کے کریں ہم؟ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی معاشرے کو صرف اخلاقیات کی بنیاد پر چلایا نہیں جا سکتا، صحیح، اور اسی طرح سے صرف طاقت کی بنیاد پر بھی چلایا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ آپ کو اخلاقیات کے اس سسٹم کے ساتھ ساتھ طاقت کے اظہار کے لیے قوانین اور آئین بھی بنانے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے جنگل اور انسانی مہذب معاشرے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر صرف طاقت ہے، لیکن مہذب انسانی معاشرے میں جہاں پر اخلاقیات ہیں وہیں پر ان اخلاقیات کو سپورٹ کرنے اور نافذ کرنے کے لیے قانون اور آئین کی طاقت بھی ہے۔ جب تک آپ اپنے معاشرے کے اندر قانون پر عمل نہیں کریں گے اور بلا تفریق نہیں کریں گے، اگر قانون پر عمل درآمد اور آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے وہاں پر بھی آپ سائیڈ لینا شروع کر دیں گے تو نتیجتاً پھر وہ اخلاقیات تباہ ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے کا بنیادی مسئلہ ہے ہی یہی کہ اس پورے عرصے میں 70 سال کا عرصہ دیکھیں اور گزشتہ 40 سال میں دیکھیں، آپ کو جو اتار چڑھاؤ نظر آیا نا، یہاں پر دو آپ کو پیمانے نظر آئے ہیں عمل کے، عدل کے، انصاف کے، کہ اگر میرے لیے ہے تو انصاف ٹھیک ہے، صحیح، دوسرے کے لیے ہے تو انصاف غلط ہے۔ جب آپ آئین اور قانون کے نفاذ میں اس طرح سے دوگانگی کا شکار ہوں گے تو نتیجتاً وہ معاشرہ کبھی بھی مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، یہ جو شہیدی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب عدل کے دو پیمانے ہوں گے، انصاف کے دو پیمانے ہوں گے تو نتیجے کے طور پر کوئی تیسرا آ کر ایکسپلائٹ تو کرے گا، کیونکہ جو چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور آپ نے بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا۔ تو مجھے بتائیں ان محرومیوں کا خاتمہ کرنا، ان چیزوں کا ازالہ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور دیکھیں ایک تو یہ نا کہ کم ہو رہی ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن آئے دن بڑھ رہی ہیں تو پھر بات کہاں سے شروع کی جائے، کیا کریں پھر یہاں پہ؟ اصل میں چونکہ بحث شروع ہوتی ہے تو پھر پھیل جاتی ہے، ایسے ہی ہے بالکل۔ میری خواہش ہوگی کہ جو بات آپ
کرنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ نے شروع کیا، ہم اس تک اپنی بات کو صحیح۔ محدود رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو تلخی اس سطح چلی گئی ہے کہ اب ہر چیز اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے، صحیح، اس کا ہم کیسے ازالہ کریں؟ بنیادی سوال اس وقت جو ہے ٹھیک وہ ہے، یہ بالکل ہے۔ ہاں۔ میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ خرابی کی جڑ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی میں کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ فرض کرتا ہے کہ وہ اسی طرح سوسائٹی میں حق و باطل کا ایک پیمانہ ہے جیسے پیغمبر اپنے دور میں ہوتا ہے۔ صحیح، یہ ہے وہ جہاں سے خرابی کی جڑ ہے۔ یہ حق صرف پیغمبر کا ہے کہ وہ سوسائٹی میں ہو کے کھڑا ہو کے کہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ معمور من اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحیح، جو میرے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ 4 آدمی آپ کے حق میں ہوں گے، 4 آدمی میرے حق میں ہوں گے، 4 آدمی ان کے حق میں ہوں گے۔ ممکن ہے ہمارے درمیان مذہبی بنیادوں پر اختلاف ہو، ممکن ہے ہمارے بنیاد سیاسی بنیادوں پر اختلاف ہو۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں اس ملک میں جتنی کی جتنے ہیں ان میں سے کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے لائسنس کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ کوئی لیڈر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حق کی علامت ہوں، جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہ جو حزب اللہ ہے اور جو اس طرف کھڑا ہے وہ حزب الشیطان ہے۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے جن کے اندر اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے درمیان اپنے اختلافات کو کیسے حل کر سکتے ہیں، یہ ہے بنیادی مسئلہ، اور اس کا طریقہ ہے جمہوریت اور مکالمہ۔ صحیح، ہم میں سے ہر آدمی اپنی بات کہے، آپ اپنی بات کہیں، یہ کہیں، میں کہوں، سوسائٹی کے سامنے ہم اپنی بات رکھیں۔ لوگ یہ چاہیں کہ آپ کی بات مان لیں تو ان کا حق ہے، میری بات ماننا چاہیں تو ان کا حق ہے، ان کی بات ماننا چاہیں تو حق ہے۔ لیکن اگر میں یہ دعویٰ لے کے کھڑا ہو جاؤں اور میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں کہ میں ہوں حق کی علامت زمین پہ اوپر، انی لکم نذیر مبین، صحیح، یہ جملہ صرف پیغمبر کہہ سکتا ہے، ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو خرابی جو جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ مذہب میں بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میرے علاوہ جو کچھ ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ صحیح، ان لوگوں کو، مذہبی لوگوں کے لیے تو امام شافعی جو ہے ان کی رہنمائی بہت ہے، جو انہوں نے بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنی بات کو صحیح کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، میں دوسروں کی بات کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ہے مذہبی رویہ، اگر آپ رکھیں گے تو پھر وہ انتہا پسندی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سیاست میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، دوسرے بھی انسان ہیں، ان میں سے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے لیے انتخاب کر لیں، لیکن ان سارے انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو معمور من اللہ ہے، جو یہ کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ میں سر تپا حق ہوں اور میرے مخالف سر تپا باطل ہیں۔ پرابلم انتہا پسندی اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے کلٹ وجود میں آ جاتے ہیں، وہ مذہب میں ہو، وہ سیاست میں ہو، کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں اور میں فرقان ہوں، صحیح، اور میرے اب اس کے یہ گویا میرا ہی وجود ہے جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاست میں یہ جو جس کا رونا آج ہم رو رہے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ جب ایسے لوگ آ گئے سیاست میں، ایسے کلٹ بننا شروع ہو گئے جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہی حق ہیں، صحیح، اور ہم ہیں جو دیکھو لوگوں جس طرح اللہ کا پیغمبر اللہ کے میسج کو لوگوں کے لے کے تک پہنچاتا ہے، آپ میرا میسج لے کے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ طرز عمل جو ہے نا یہ آج کا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سیاست میں جب مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں تو پھر کلٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے پہلے بھی رویے رہے ہیں۔ صحیح، مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے عالم تھے کہ جب 1977 میں یہ سب قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی وہ تقسیم ہو چلی تھی تو کچھ لوگ انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ وہ مارکہ ہے، انتخابی مارکہ، انتخابات کے بارے میں، کہ جو اس مارکے میں پی این اے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، یعنی ایک تو نا کھڑا نہیں ہوگا اور ساتھ نہیں دے گا اور جدوجہد نہیں کرے گا اور گھر میں بیٹھا رہے گا، اس کی نوعیت ایسے ہی ہے جو تبوک کے نہ شریک ہونے والے منافقین کی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ چیزوں کو اس لیول پہ لے جائیں گے، کیا ہمارے ملک میں انتخابی مارکے سطح کے ہیں کہ ہم یہ فتویٰ لگائیں کہ یہ وہ جو غزوہ تبوک کی طرح کا مارکہ ہے کہ جو شریک نہیں ہوگا وہ گویا خدا کے ہاں پھر جب تک معافی نہیں ہوگی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ انتہا پسندی ہے جو اب بہت مزید آگے بڑھ گئی ہے اور اب کلٹ بن گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حق و باطل کا پیمانہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم صبح و شام جو لٹریچر پڑھتے ہیں، لازمی اس لٹریچر کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے جن شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں یا جن کتابوں کو پڑھتے ہیں تو لازمی ان سب میں یہی واقعات ہیں،
اور وہی واقعات ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہیں. تو جب ہم لوگوں کو اپنی بات کی طرف آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہی استعارے، وہی تمثیلات استعمال کرتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، اور نوجوانوں تک وہ بات پہنچانے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں کیونکہ اس بڑی گہری اس کا جڑی اصل ہوئی میں ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ بات ہمایوں صاحب نے تو اس پہ کام کیا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے. یہ جو ڈکشن ہے نا، بس ابھی آپ پڑھتے ہیں، یہ انتہا پسندی کی اپنی ایک لینگویج ہے. صحیح. یہ اس پہ پورا کام ہوا ہے، ایسے ہی، ریسرچ ہوئی ہے بالکل، بہت. بالکل. ایک آپ نیریٹو جب بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بھی اس نیریٹو کی نسبت سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ہر لفظ کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، خاص طور پہ اصطلاحوں کے پیچھے. تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ لیکن یہ نا کہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ ہاں، اقبال کے جہالت شعر کی کو وجہ بھی سے، فضائے بدر پیدا کر ہاں، فرشتے تیری وہ اس میں لوگوں کو پھر اسی اس صورت طرح میں بہت سے پرابلمز انجام ہمیں پیدا پھر. ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست کی ڈکشن اپنی ہوتی ہے، وہ صحیح. جمہوریت کی ہو، وہ مکالمے کی ڈکشن ہو. صحیح. آپ نے نوزادہ نصر اللہ خان وغیرہ کا نام لیا، جی جی. آپ ان کی وہ مذہبی پس منظر ہے، تحریک بے شک، احرار میں ایسے رہے اور مولانا آزاد وغیرہ کے ساتھ رہے، لیکن ان کی ڈکشن سیاست میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی سیاسی اپنی گفتگو. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے مولانا حسین احمد مدنی کی سیاسی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل. مجھے تو اس میں کوئی مذہب کا والا اس میں دکھائی نہیں دیتا. تو سیاست کی جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب سیاست میں مذہب میں یہ نہیں کہتا کہ الگ ہوتی ہے. یعنی جو حتمی اور قطعی بات ہے ہاں، یہ نہیں چلتی وہاں. سیاست میں مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار صحیح. مذہب نے بتائی ہیں، وہ سیاسی لیڈرشپ میں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ ڈکشن بول کے یہ تاثر دیں کہ یہ کتاب انتخابی نشان مجھے ملا ہے، لوگوں یہ گویا آپ یوں سمجھو کہ یہ کتاب اللہ ہی ہے گویا. صحیح. تو اس وقت پھر خرابی پیدا ہوتی. صحیح. یہ فرق لوگوں میں. اچھا ہاں، یہ بنیادی فرق ہے. لیکن ہمایوں صاحب بتائیں کہ آپ تو پڑھاتے بھی رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو نوجوانوں کو یہ فرق آپ کیسے بتائیں گے، کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ جو مذہبی اصطلاحات ہیں، تمثیلات ہیں، یہ جو خاص قسم کی آپ نے ایک لغت ترتیب دے دی ہے اپنی سیاسی گفتگو کے لیے، یہ اس کا تعلق سیاست کے باب کے ساتھ نہیں ہے؟ سلوک صاحب، یہ اتنا اہم اور اتنا کمپلیکس ٹاپک ہے جو آپ نے ابھی جس کا سوال کیا. ہمیں، میری ایک ذاتی رائے یہ ہوگی کہ اس کے اوپر آپ ایک سیریز آف جو ہے نا پروگرام کریں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے 76 سال لگا دیے اپنے آپ کو اس نہج پہ لانے کے لیے، ہم سب نے مل کے. اس میں کسی کا کم رول ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، اور بہتر کرنے والے بھی تھے، لیکن چونکہ وہ خراب کرنے والے زیادہ تھے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. صحیح. جو مورل ڈیگریڈیشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہر شعبے میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی آ گئی، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اور ایک سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہم نے میرٹ کو کبھی بھی جو ہے وہ حصہ نہیں بنایا کسی بھی چیز کا، چاہے اس میں سپورٹس کے اندر شمولیت کر لیں، چاہے تعلیم کے اندر کر لیں. اچھا، پھر تعلیم کے نظام کو جو ہے ہم نے فرق کر دیا، طبقات کے اندر ڈال دیا. یہ ہم نے کیا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اشرافیہ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی، یہ اسٹیٹ نے اور پھر اسٹیٹ کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے ایک مذہبی تعلیم کو علیحدہ کر دیا. پھر اس مذہبی تعلیم کے اندر بھی ہم نے جو ہے ڈفرینٹ فرقے ہم نے خود بنائے تاکہ اپنی ہمارا جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا رہے. اور اس کے بعد اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی تھی انفارچونیٹلی اس سے وہ ادا نہیں ہو پائی، اور پھر اس کے بھی بہت سارے ویریبل ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ نوجوانوں کو کیسے بتایا جائے، دیکھیں یونیورسٹی جس میں پڑھاتا رہا ہوں، 10 سال میں نے پڑھایا، وہاں پہ آپ کے پاس جو کھیپ آتی ہے وہ آلریڈی پریپیئرڈ ہوتی ہے، جو پچھلی اس نے اسکولنگ کی ہے یا جو اس کی گھر کی تعلیمات ہے، محلے میں کیا ہوتا رہا، اس میں آ کے آپ اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت بہتری کی طرف کر سکتے ہیں. لیکن جو اس نے ساری زندگی جو پڑھا ہوتا ہے، جو اس کے 18 سال یا 20 سال جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یونیورسٹی میں ہم ایک اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی کا مقصد یہی ہے کہ یونیورسل نالج ہو، اور اس میں آپ نے اس کی قید نہیں کرنی کہ ایک فقہ کے اوپر یا ایک مذہب کے اوپر. ہمارا جس طرح ہم کچھ عرصہ پہلے آپ کے ایک پروگرام میں آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے 80s یا 90s میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا دینیات، اور پھر وہ ہم نے اس کو اسلامیات میں لے آئے. پھر معاشرتی علوم تھا، سیوک ایجوکیشن ختم ہوگی جس کے اوپر آپ نے کافی زیادہ کام کیا اور ہم مختلف موقعوں پہ کرتے رہتے ہیں. تو جو بیسک جو پیرامیٹرز تھے ہمارے مذہب کے وہ ہم نے ختم کر دیے. صفائی کا نظام، اخلاقیات، گفتگو کرنے کا انداز، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر موقع پہ گھر سے لے کے یونیورسٹی سے لے کے مذہبی جو ہمارے مختلف ان میں بتانا تھا کہ آپ کا بیسٹ یہ ہے، زبان آپ کی سب سے وہ ہے، اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنی اور اخلاق کے ساتھ ڈس ایگری کرنا. تو اگر ان چیزوں کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے، ہم نیوکلیر ویپن کے اوپر کرتے ہیں، ہم جنگ کے اوپر، انڈین اوشن کو جو ہے وہ سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افغانستان کے معاملات کرتے ہیں، اور گھر ہمارا یہ ہے کہ گاڑی سے ہم باہر نکلتے وقت کچرا پھینک
پھینک دینا کیونکہ یہ میرا گھر نہیں. اس میں بہت بڑی ڈائیکاٹمی اور ایک بہت بڑا گیپ ہے جو فل نہیں ہو رہا, جو بڑھتا جا رہا ہے. تو ان کے اوپر گفتگو کر کے ایک جو ہم نیشنل کیریکولم کا ہم نے پچھلے جو حکومت تھی اس نے ذکر کیا کہ ایک ہی کر دیا جائے, وہ آن فیس آف اٹ ایک بہت بڑی اچھی بات تھی. ایک کیسے کیا جائے جبکہ آپ نے سوسائٹی کو مختلف طبقات میں بانٹا ہوا ہے, وہ کیسے وہ چیز کریں گے جب ان کا سوشل کانٹریکٹ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ فلفل نہیں ہوگا. ایک امیر آدمی کو جو ہے قانون جو ہے وہ نہیں کرے گا, کسی کو ضمانتیں مل جائیں گی, کسی کو نہیں ملیں گی, کوئی باہر جائے گا تو اس کے لیے اور قانون ہوگا, اور اس کو آپ کہیں گے تمام چیزیں سب کے لیے برابر ہیں, آپ یہ تعلیم ایک پڑھیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو ملحوظ خاطر لا کے ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اور کیونکہ لازمی یہی بات ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں تو ساری چیزیں طے نہیں ہو سکتی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر بھی شام 6 بجے سیاست شروع ہوتی ہے اور رات 12 بجے تک سیاست پر ہی گفتگو ہوتی ہے. یونیورسٹیز میں, کالجز میں, مدارس میں, وہاں پر بھی سیم انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. اخباروں کے صفحات اٹھا لیں تو معاشرہ سازی پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. کبھی کبھار خورشید صاحب کالم لکھ دیتے ہیں, لیکن زیادہ جو چیزیں ہیں وہ انہی موضوعات کے اوپر ان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اور بعد پھر جب اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں تو ہم جیسے لوگ ٹی وی پر یہ کہنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اوہو معاشرہ بڑا خراب ہو رہا ہے. یعنی صبح و شام کوشش کرتے ہیں معاشرہ تباہ کرنے کی, اور جب تباہ ہو جاتا ہے پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہے. وہ ایسی ہے کہ حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو گیٹ پر لے کر آگے ان کا حملہ نہیں کرنا اب. تو یہ جو صورتحال ہے تو یہ پھر بڑے پرابلم پیدا کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمیون خان صاحب, خورشید ندیم صاحب, جناب علامہ امین شہیدی صاحب. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی کہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کا جو پیمانہ ہے, اس کا جو ٹمپریچر, اسے ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اقبال کی ایک شعر ہے کہ سیزہ کار ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان جیسی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ چراغ مصطفی سے جو روشنیاں ہمارے معاشرے کے اندر آتی ہیں وہ کیا روشنیاں ہیں. اور اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان پر اگر ہم چلیں گے تو پھر ہم معاشرے کو ہم بڑی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہمارے پینلز نے ہمیں بتائی ہے کہ سوسائٹی کی تربیت کرنی ہے, معاشرے کی تربیت کرنی ہے. اور یہ تربیت اس وقت ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ تربیت کرنے کی ٹھان لیں. بڑی مشہور چینی کہاوت ہے کہ 1000 میل کا سفر کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہے. کاش آپ پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, لیکن ہمارا پروگرام ختم ہونے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیانات پیش کریں گی عاطرہ عثمان اور رباب تبارک, اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں, آپ سا دونوں. اور بے شک آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹ
پہ پھیلایا ہی نہیں آپ سا دونوں. اور کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں آپ سا دونوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مکہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، تو کوئی بھی دنیاوی ریزن بن جاتی ہے کہ ہم مدینہ نہیں جا پاتے، کوئی بھی دنیاوی ریزن بن سکتی ہے. تو اس پہ شاعر نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں آپ سا دونوں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا